احادیث طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مریض کے ذمے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی بیماری کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے اوپر بیماری آئی ہے اس کے اوپر خالق کائنات کی بارگاہ میں صبر بھی کرے اور اس کی بارگاہ کے اندر دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جملہ بولا۔ اکثر ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ یا اللہ جس وقت میں بیمار ہوتا ہوں تو تو شفا عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کا ادب بھی سکھایا، یعنی کہ یہ دعا بھی ہے اور اس کے اندر ادب بھی ہے۔ ادب کس طرح ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے لیکن بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی طرف شفا کو منسوب کیا، اپنی طرف بیماری کو منسوب کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، مولا جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو تو شفا دیتا ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اچھی چیز اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرو اور بری چیز اپنی طرف منسوب کر لو۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ میرے پروردگار عالم ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ ادب سکھایا حضرت ابراہیم نے، حضرت آدم نے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مولا تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو پہلے کیا کرے انسان جس کے اوپر کوئی مرض آیا ہے کہ وہ اپنی آئے ہوئے مرض کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر شفا کے لیے دعا کرے۔ اور دوستو پھر اسی بیماری کے اوپر صبر اس انداز کے ساتھ آپ یہ دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں لیکن اس قدر بیماری میں سے گزرے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ کیڑا آپ کے جسم کے اندر ایک طرف سے داخل ہوتا تھا تو دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اس قدر جسم کے اندر سوراخ ہو گئے تھے، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر گلہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں صابر رہے۔ اور اس وقت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ صبر لگ گیا کہ اے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کی جاتی ہے کہ مولا اس کو حضرت ایوب کے صبر میں سے حصہ عطا فرما، کہ اس قدر بیمار کہ آپ لیٹے رہتے، جسم کمزور ہو گیا، گوشت نہیں رہا، ہڈیاں اس قدر جو ہے وہ آپ کی جو خراب ہوئیں کہ کیڑے داخل ہو گئے، کیڑے ایک طرف سے داخل ہوتے دوسری طرف سے نکل جاتے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں کیا، یہی کہا۔ پھر ایک دفعہ آپ نے یہ کہا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگار عالم میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان لفظوں کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کر دی۔ سامعین محترم، پھر لوگوں نے دیکھا کہ اتنے اس قدر شفا یاب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اولاد عطا کی، اور یہ سلسلے آگے ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مریض گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، بے صبرہ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر صبر کے ساتھ۔ اور پھر خالق کائنات کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ کیسا عجیب ہے کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو کانٹے کی تکلیف پہ بھی اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے، کہ جب کانٹا چبھتا ہے اس کے گناہ مٹتے ہیں، تو جب گناہ مٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوستو پھر کریم آقا علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کریم یہ فرماتا ہے کہ میں اگر میری طرف سے آئی ہوئی قضا، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی امتحان، کوئی بیماری میری طرف سے آئی ہے، میرا بندہ اگر میری دی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر نہیں کرتا اور میری دی ہوئی نعمت کے اوپر شکر نہیں کرتا
پھر وہ مجھے اپنا خدا نہ کہے، وہ جا کے کسی اور کو اپنا خدا بنا لے کہ مجھے اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی بندہ مومن کو رب کریم یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے تکلیف آئے تو بندہ صبر کرے، اس کی طرف سے نعمت آئے تو اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرے۔ سامعین محترم، اور پھر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ گناہوں کی اس کہیں کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اپنے حال احوال کے اوپر نگاہ ڈالے، اپنے حلال اور حرام کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ وہ گناہ معاف کر دے اس کا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ مرض آیا ہے۔ اور دوستو میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو ہے وہ بیماری اس وجہ سے آتی ہے کہ بندے نے گناہ کیا ہے، نہیں، بلکہ بسا اوقات بیماری اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو آزمائش میں سے گزارتا ہے۔ جس وقت وہ آزمائش میں سے گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں خالق کائنات بندے کو بہت کچھ عطا کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک کافر کے لیے جنت ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے جنت آخرت ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے بندے کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اسے پاک کیا جاتا ہے، گناہ دور ہوتے ہیں کہ تاکہ اس کی جو آخرت کی منزل ہے اس کے لیے آسان ہو جائے، اس کے اندر اس کے لیے درجات کی بلندی ہو جائے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ بیماری کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے بیماری اس وجہ سے بھی آئے کہ اللہ بندے کے درجات کو بلند کر رہا ہو، آزمائش میں سے گزار رہا ہو۔ دوستو جس وقت یہ کیفیت ہو تو اس وقت پھر یہ پڑھا کریں، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بی، اے میرے پروردگار عالم میرے کندھے پہ وہ بوجھ نہ ڈال جن کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا وہ بوجھ میرے کندھوں پہ نہ ڈال جن کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، اور پھر اس چیز کا وظیفہ کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھے گا، اس کے آزمائش کے جو لمحے ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، وہ آزمائشوں میں سے نکل جائے گا، اور اس کی بارگاہ میں اسی کے ہی فضل کا سوال کرے اور یہ کہے مولا میں تیری آزمائش اور امتحانوں کے قابل نہیں ہوں، میرے پہ اپنا فضل فرما۔ تو سامعین محترم، پہلا کام مریض کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے، آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرے، اور دوستو اس کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگے اور اس کی بارگاہ میں اس سے اس کے فضل کا سوال کرے۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے مریض کے ذمے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی روز مرہ زندگی کے اوپر غور کرے۔ جو چیز انسان کو تکلیف دیتی ہے اس چیز کو اپنے سے دور کر دے۔ اب کیا چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بندہ اپنا ڈاکٹر خود ہے، خود غور کرے کہ اس کی زندگی کے اندر کہاں پہ معمولات کے اندر خرابی آ رہی ہے۔ جو چیز بندے کو خراب کر رہی ہے وہ اب بندہ اپنے سے دور کر دے اور اپنی زندگی حضور کی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق گزارے۔ جس طرح حضور نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی کیا ہے دوستو، ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر کتنی چیزیں خرابی پیدا کر رہی ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر عام آدمی کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، سموکنگ، سگریٹ ہماری زندگی کو خراب کر رہا ہے، اس سگریٹ سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اسی طرح کولڈ ڈرنک ہے، کوک ہے، کسی بھی شکل کے اندر سپرائٹ ہے، جوس ہے، ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، اس کو دور کریں زندگی سے۔ اسی طرح کر کے کہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے اور ہے بھی ہے کہ چائے بھی کسی حد تک بندے کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس چائے کو ختم کریں یا اس کی مقدار کو کم کریں۔ ایکٹیویٹیز وہ جس کے اندر انسان کے لیے صحت افزا باتیں ہوں اس کو اپنائیں۔ اپنی نیند کو مکمل کرے، 8 گھنٹے کی نیند لے، اور نیند کے حصے میں سے بھی رات کی نیند لے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے میرے اور آپ کے آقا و مولا باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کے فوراً بعد حضور بستر پر تشریف لے جاتے اور آپ سو جاتے، اور صبح اٹھنے کے اندر حضور جلدی فرماتے۔ ہم جلدی، بہت جلدی اٹھیں تو کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 8 بجے، 9 بجے، جبکہ حضور علیہ السلام کس وقت اٹھتے تھے؟ آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے۔ سحری کے وقت اٹھنے کی عادت بنائی جائے دوستو، فجر کی نماز کی ادائیگی کی جائے۔ اس انداز کے ساتھ ہم ناشتہ کرتے ہیں 10 بجے، 11 بجے۔ کریم آقا علیہ السلام آپ ناشتہ فرمایا کرتے تھے اشراق کی نماز کے ساتھ۔ فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کے حضور مسجد میں تشریف فرما رہتے، باتیں ہوتی،
کوئی خوابوں کا ذکر کرتا، حضور خوابوں کی تعبیر بیان کرتے، آپ اشراق کے وقت تک مسجد میں تشریف فرما ہوتے، اشراق کے بعد حضور ناشتہ تناول فرمایا کرتے تھے کہ اتنی صبح حضور ناشتہ کرتے، جبکہ ہمارے ناشتے کا جو عام ٹائم بن چکا ہے وہ 11-12 بجے کے قریب ہم لوگ جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں، جو سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ ناشتے کا دورانیہ آج کے اس دور کے مطابق 7 سے لے کر 8 بجے کے درمیان ہے، اس دوران ناشتہ کریں۔ اور دوستو، ناشتے کے لیے حضور علیہ السلام جن غذاؤں کا آپ نے انتخاب کیا، ہماری غذائیں اور حضور کی غذائیں سنیے۔ حضور ناشتے میں کیا تناول فرماتے؟ حضور ناشتہ کرتے کھجور کے ساتھ، حضور ناشتہ فرماتے شہد کے ساتھ، حضور ناشتہ فرماتے جو کے ساتھ حضور علیہ السلام ناشتہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہریسہ تناول فرمایا کرتے، اس انداز کے ساتھ یہ غذائیں ہوتی حضور کی جو کریم آقا علیہ السلام تناول فرماتے۔ سامعین محترم، ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں گے، ہماری زندگی میں سے بیماریاں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ یہ دیکھیے، اپنے وزن کو کنٹرول کریں، 70 تک جو ہے 70-75 کے درمیان ہمارا وزن رہتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ آنے والا وقت جو ہے شوگر سے بچائے گا، ہمیں بلڈ پریشر سے بچائے گا، لیکن آج ہمارے وزن بھی بڑھ گئے، اس لیے کوئی ہماری جو ہے وہ کھانے کی ترتیب اس طرح کی۔ حضور علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا انہوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کا سینہ اقدس اور حضور کا شکم اطہر دونوں برابر تھا، لیکن آج ہم اکثر دیکھیں تو ہمارا جو پیٹ ہے وہ باہر نکلا ہوا ہوگا، کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ، جبکہ حضور علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کا سینہ اقدس اور حضور کا شکم اطہر دونوں آپس کے اندر برابر تھا۔ حضور کا جسم اقدس جو تھا وہ پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا۔ تو دوستو، کریم آقا علیہ السلام کی یہ آپ اپنے پھر جسمانی جو تھی وہ ایکٹیویٹیز بہت تھی، حضور کے سفر، حضور کا جنگوں کے اندر جانا، کریم آقا علیہ السلام کا ترغیب دلانا کہ اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ گزارو۔ ہماری روٹین کے اندر پیدل چلنا بھی نہیں ہے، ہمیں علیحدہ سے جو ہے وہ سرگرمی کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے موٹر سائیکل مل گئی جس کی وجہ سے ہمارے جسموں کے اندر سستی آ گئی۔ دوستو، اسی لیے ڈاکٹر لازمی یہ بات کرے گا کہ روزانہ 40 منٹ 45 منٹ کی واک ضرور کرو۔ اس لیے ہم 10 منٹ کریں گے، 15 منٹ کریں گے، جبکہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ واک کا فائدہ 19 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ آپ واک کرنا شروع کریں، 19 منٹ کے بعد آپ کے جسم کو واک کا فائدہ شروع ہوگا، جس نے اپنے وزن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بات کریں تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ہم اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے۔ آج وقت ہے، آج کوئی تندرست آدمی ہے وہ بھی اپنی زندگی کو اسی طرح ڈالے۔ اگر کسی کے اوپر مرض آ گیا ہے تو اپنے مرض کو دیکھو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کھانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھانی ہے، تھوڑی کھائیں لیکن ستھری کھائیں، معدے کو خالی رکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا معدے کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ خوراک کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ سانس کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ ہم اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں جب تک جو ہے ہمارا معدہ چھوڑ کے ہم اوپر تک نہ فل ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو دودھ دیا، آپ نے دودھ پیا، آپ نے فرمایا اور پی لے۔ ابو ہریرہ نے اور پیا، آپ نے فرمایا اور پی لے۔ آپ پیتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ کو ڈکار آئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہاں تک نہیں جانا کہ ڈکار آئے، ڈکار اپنے معدے کو خالی رکھو کہ وہیں پر ہی غذا معدہ جو ہے غذا کو قبول کر لے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جسم کے اندر معدہ ایسے ہے جیسے تالاب ہے، تالاب میں سے جس طرح جو ہے وہ نالیاں نکلتی ہیں اور آگے دوسرے علاقوں کو وہ سراب کرتی ہیں، اسی طرح معدہ جسم کے اندر تالاب کی مانند ہے، یہیں سے رگیں نکلتی ہیں، کوئی جگر کو جا رہی ہے، کوئی معدے کو جا رہی ہے، کوئی دل کو جا رہی ہے، کوئی مثانے کو جا رہی ہے۔ جتنا معدہ جو ہے وہ اچھا ہوگا اتنے باقی کے اعضاء بہتر ہوں گے، جتنا معدہ برا ہوگا اتنے باقی کے اعضاء برے ہوں گے۔ اس لیے معدے کو اچھی چیز دیں تاکہ اچھی چیز ہی دل تک جائے، اچھی چیز ہی جو ہے وہ جگر تک جائے، ہر چیز پھیپھڑوں تک اچھی چیز جائے۔ لیکن اگر ہم معدے کو ہی جو ہے وہ گندا کھلائیں گے تو وہ آگے بھی گندا ہی جو ہے وہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ از حد برا نکلتا ہے۔ لہٰذا مریض کے لیے پہلا کام، بیماری آ گئی ہے اس کے اوپر صبر کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنی روز مرہ کی زندگی کو بدلے اور حضور کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو آپ یہ دیکھیے طب نبوی
اور جدید میڈیکل سائنس، اس کی 8 جلدیں میرے پاس پڑھی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں لیکن 8 میرے پاس پڑھی ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس طرح کر کے طب نبوی چھوٹے چھوٹے بھی لکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، اس کے اوپر یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ حضور اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو اپنی زندگی کو جب تک ہم حضور کی زندگی کے مطابق نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہم جو ہے وہ نہیں، آپ یہ دیکھتے چلے جائیں، جب بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، وقت بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں آج زندگی کہاں پہ پہنچ گئی۔ 40 سال کے اوپر جو زندگی گزارتا ہے وہ بونس کی زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، پیچھے کر کے اتنی فوتگیاں ایسی ہوئیں جو بالکل جوان عمر کی تھی، اور جوان عمر میں مسئلہ کیا تھا؟ ہارٹ کا مسئلہ تھا، دل کا مسئلہ تھا۔ یہی مسئلہ جوان آدمی کی جو ہے وہ زندگی کو لے جاتا ہے۔ تو دوستو ایسے ہمارے بزرگ آپ دیکھیں، ان کی اتنی زندگیاں گزر گئیں، ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس مسجد کے بابا جی تھے، بابا جی انور بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول کرے۔ 100 سال کے قریب زندگی گزاری انہوں نے۔ کھاتے کیا تھے؟ معمولی سی غذا تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے اندر اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ سائیکل چلاتے تھے، پٹھان والی سے جا کے جو ہے وہ دودھ لے کر آتے تھے اپنی اس عمر کے بھی حصے کے اندر۔ آخری وقت تک وہ ایکٹیو رہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، زبردستی بٹھایا کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیا کریں، لیکن اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر فرض ہوتے، درس ہوتا نیچے آ جاتے، ملک پڑھی جاتی پھر نیچے آ جاتے۔ ایسی انہوں نے تندرستی کی زندگی گزاری۔ تو جتنا ہم اپنے آپ کو حضور کی سنت کے مطابق ڈالیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں حضور کی بارگاہ کے اندر، حضور کا زمانہ تھا، ایک شخص آیا ایران سے، حکیم تھا، طبیب تھا، آ کے اس نے دکان ڈالی، تو وہ کچھ دیر وہاں رہا اور جانے لگا۔ حضور نے فرمایا کدھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آیا تھا کہ آ کے مدینہ شہر کے لوگوں کا علاج کروں گا، لیکن یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، تو میں واپس جانے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، میں نے اپنے غلاموں کو زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتا دیا ہے، اگر یہ اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے تو ان کو کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس لیے تمہیں یہاں رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اگر ہم اس طرح زندگی گزارتے رہے تو ہم ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے جو ہے وہ بچے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر انسان کے جسم کے اوپر کوئی مرض آ بھی جاتا ہے تو حضور نے اس کا بھی علاج بتایا۔ اب ہمارے ہاں کوئی اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ چھوڑو علاج کروا کے کیا کرنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر الہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رہنمائی فرمائی، آپ نے خود علاج بھی کیا اور آپ نے لوگوں کے بھی رہنمائی علاج کی طرف کروائی۔ اب یہاں پر بہت سارے مرض اور حضور نے جو علاج کے وہ لکھے ہیں، لیکن میں حوالے کے طور پر صرف حوالہ دینے کے لیے کہ حضور نے علاج کروانے کی طرف رہنمائی کی، میں آپ کو ایک ہی حدیث پاک سناتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کا پتہ لینے کے لیے آئے۔ حضور نے حضرت سعد کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ رکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سعد تجھے دل کی تکلیف ہے، تیرا دل میں تجھے دل کی عرض کی یا رسول اللہ تکلیف ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس امت کے اندر سب سے پہلا جو دل کا مسئلہ بنا تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بنا تھا۔ حضور نے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا سعد تجھے دل کی تکلیف ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، لیکن حضور سعد یہ بھی کہنے لگے کہ جس وقت حضور نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک شخص کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کے بنو حارث بن قلادہ کا ایک شخص ہے جو طب جانتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اسے جا کے کہو مدینہ طیبہ کی 7 عجوہ کھجوریں لے اور ان کھجوروں کو گٹلیوں سمیت کوٹ کے سعد کے منہ کے اندر ڈالے، اللہ شفا عطا کرے گا۔ طب کے پاس بھیجا آپ نے کہ جاؤ جا کے اسے کہو۔ وہ آیا، اس نے 7 عجوہ کھجوریں گٹلیوں سمیت اس نے پیسی اور پیس کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ کے اندر ڈالی۔ آج آپ جو ہے وہ دل کا آپریشن کروائیں یعنی کہ بائی پاس کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کتنی جو ہے احتیاطیں بتاتا ہے کہ سیریاں نہیں چرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ حضور نے یہ ایسا علاج بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اسی وقت تندرست بھی ہوئے۔ اس کے بعد آپ حضرت سعد بن ابی وقاص جنگوں میں بھی جاتے رہے، اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے رہے، آپ کو دوبارہ دل کی تکلیف نہیں بنی۔ دوستو کیا چیز بتاتی ہے؟ حضور نے علاج بھی کیا، علاج
طبیب کے پاس روانہ بھی کیا اور علاج بھی بتا دیا، اور آنے والی امت مسلمہ کو، آنے والے لوگوں کے لیے یہ علاج تجویز کر دیا کہ جس کو دل کا مسئلہ ہے 7 مدینہ طیبہ کی اجوا کھجوریں لے کے پیس کے کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو شفا عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح سامعین محترم، سر درد کی بیماری کا حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، حضور نے فرمایا کہ سینگی لگواؤ، پچھنا لگواؤ، اس سے سر درد کا آرام آئے گا۔ اسی طرح حضور کے بارگاہ میں اشوب چشم، نظر کی کمزوری کی شکایت کی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسمد سرمے کا استعمال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کے نور کو سلامت رکھے گا۔ دوستو، آپ حضور علیہ السلام کی اپنی سنت یہ تھی، آنکھوں کے اندر آپ رات کو سوتے وقت اسمد سرمے کی سلائی لگاتے، 3 آپ اپنی دائیں آنکھ میں اور 3 آپ اپنی بائیں آنکھ میں لگاتے۔ یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ورنہ حضور کو سرمے کی ضرورت نہیں تھی، حضور کی آنکھیں ہی ایسی تھی جو سرمگی تھی، جو دیکھی تو دیکھ کے یوں لگتا تھا جیسے سرما لگا ہے، لیکن حضور ہماری رہنمائی کر رہے تھے کہ رات سوتے وقت سرمے کا استعمال کرو اور اسمد سرما لگاؤ، اسمد سرما، تمہاری آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ سلامت رہے گی۔ اسی طرح دوستو، یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے، سارا کچھ بیان کرنا جو کہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو جو پڑھیں، جہاں بہت ساری بیماریوں کے جو ہے وہ علاج لکھے ہیں۔ تیسری بات پہ آ جاتا ہے، یہ ہے علاج جو ہے وہ دوا کے ساتھ، انسان دوائی کے ساتھ۔ اب جو ہے وہ آج اس طرح علاج کر لیں، تب ہومیوپیتھی کا کریں، تب ایلوپیتھی کا کریں، تب حکیم کی دوائی کھائیں، تب یہ علاج کروانا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ علاج تقدیر الہی ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ایک اور علاج، اور اسے کہتے ہیں روحانی علاج، علاج بالدعا۔ اب ہمارے ہاں اس کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہ کہاں سے ہے یہ دم کروانے، کہاں سے ہیں یہ باتیں۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ بڑی پڑی ہیں، کون سی میں آپ کو مثالیں سناؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھوڑا یا زخم، جسم کے درد کی شکایت کی گئی، حضور نے فرمایا جس جگہ کے اوپر درد ہو اس جگہ کے اوپر ہاتھ رکھا کرو، اور ہاتھ رکھ کے یہ پڑھا کرو، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ پڑھا کرو 7 بار، اللہ تعالیٰ پھوڑے سے بھی، زخم سے بھی اور جسم کے درد سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضور بتا رہے ہیں۔ ہاں، کون سا دم کروانا جائز نہیں؟ وہ دم کروانا جائز نہیں ہے جس کے اندر شرکیہ کلمات بولے جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کر کے تعویذ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یاد کرواؤ یہ والی آیتیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ان آیتوں کو یاد کرواؤ تاکہ بچے رات کو رویا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے کہ چھوٹے بچے چونکہ یاد نہیں کر سکتے تھے تو ہم کیا کرتے، ہم لکھ کے ان کے گلوں میں تعویذ ڈال دیتے تھے، وہ تعویذ بھی ان کے لیے جو ہے وہی کام کیا کرتا۔ اسی طرح کر کے بچھو کے کاٹنے کا دم، بے خوابی کا علاج، مرگی کا علاج، جنات کا علاج، اور پھر وہ مریض جو مایوس ہو گئے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے شفا نہیں ملے گی، سامعین محترم، ان کے لیے حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا، تو فرمایا کہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بیٹے کے اوپر آیات شفا پڑھ کے کیوں نہیں دم کرتا؟ آیات شفا پڑھ کے دم کر، اللہ شفا عطا کرے گا۔ سامعین محترم، اور پھر میں آپ کو قریب کی بات سناؤں۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ والد گرامی قبلہ کو اپنی زندگی کے آخری سال کے اندر انگلی کے اوپر جو ہے وہ چھری لگی تھی۔ اس انگلی کے اوپر چھری لگ گئی، شوگر تھی، شوگر کی وجہ سے وہ مرض بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں سے انگلی جو ہے وہ کاٹی جائے گی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ یہ انگلی کاٹی جائے گی تو اس کی تکلیف محسوس کی اور بے چین رہتے تھے۔ تو ایک دن بھی مجھے بات یہ سنائی، کہنے لگے کہ رات کا وقت تھا، سویا تو خواب کے اندر ایک بزرگ ملے، وہ مجھے کہنے لگے کہ چشتی صاحب آپ جو ہے نا آیات شفا پڑھیں اور اس کا دم کریں اس انگلی کے اوپر، اللہ شفا عطا کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو یہ آیات شفا میں پورے قرآن میں سے کہاں سے ڈھونڈوں، یہ مجھے ایک جگہ کہاں سے ملے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر وہ آیات شفا ساری اکٹھی لکھ رکھی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں۔ فرمایا کہ آنکھ کھولی، میں نے کتاب دیکھی تو کتاب کے اندر جو ہے وہ آیات شفا ساری اکٹھی لکھی تھی، میں نے وہ پڑھ کے اپنی انگلی کے اوپر دم کیا، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی۔ تو یہ ان مریضوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کسی کو یہ آیتیں یاد نہیں ہوتی،
لیکن الحمد شریف تو سب کو یاد ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں بولی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ، اس کا نام ام الشفا بھی ہے، کہ ہر مرض کا علاج اللہ نے الحمد شریف کے اندر رکھا ہے۔ اس کو پڑھ کے دم کرو، اللہ شفا عطا کرے گا۔ جتنا لیکن دم کرنے کے لیے جس کا جتنا زیادہ اچھا عمل ہوگا، جتنا زیادہ جس کا اچھا تقوی ہوگا، اللہ اس کے دم کے اندر اتنی ہی شفا بھی رکھے گا۔ اپنا تقوی، اپنا عمل اچھا کرتے جائیں گے، صرف اور صرف الحمد شریف، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے۔ والد گرامی قبلہ ایک دفعہ بات سنانے لگے کہ ایک مائی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا تو میرے بیٹے کے لیے جو یہ دعا کریں کہ میرا بیٹا میری بات مانے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی میں دوسری شادی کرواؤں تاکہ اس کی اولاد ہو۔ تو والد گرامی قبلہ نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں کروایا کرتے، اللہ بے اولاد عطا کرے گا۔ تو اس نے کہا پھر کوئی دم بتا دیں، کوئی دم کر دیں۔ اور میں اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے پرچی کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ پرچی پانی کی بوتل کے اندر ڈال کے پانی کی بوتل دے دی کہ جا کے اپنی جو ہے وہ بہو کو یہ پانی پلا دے۔ فرمایا کہ وہ پانی پلایا، سال نہیں گزرا، وہ مائی پھر مسجد کے اندر داخل ہوئی، اس نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دم کی وجہ سے میری بیٹے کو اولاد عطا کی ہے، کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت ہے۔ سامعین محترم، کسی جتنا زیادہ عمل اچھا ہوگا اتنی زیادہ بولے ہوئے کلمات کے اندر اللہ شفا عطا کرے گا۔ جتنا زیادہ ہم کرتے چلے جائیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قدر عمل مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ناموں میں اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح یہ بہت بڑا دم ہے کسی پاگل کے لیے، کسی مجنوں کے لیے، کہ حضرت امام زین العابدین کا نام لیں، حضرت امام جعفر سے شروع کریں، حضرت امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، امام علی، ان کا نام لے کے کسی مجنوں جنون والے بندے کے اوپر دم کریں، اللہ ان ناموں کے ذریعے ہی شفا عطا کر دے گا۔ کہ کبھی کسی کا عمل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا نام ہی جو ہے وہ دم کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مریض کے ذمہ یہ کام ہے، پہلا وہ صبر کرے، دوسرا اپنی زندگی کو روٹین بدلے اور حضور کی سنت کے مطابق ڈالے، اور تیسرا علاج بالدوا کروائے، دوا کا استعمال کرے، اور چوتھا علاج بالدعا بھی کروائے کہ کوئی خبر نہیں، شفا من جانب اللہ ہے، اللہ نے کس کی پھونک میں اور کس کی گولی کے اندر، دوائی کے اندر شفا رکھی ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ لہٰذا علاج کروانے کو توکل کے خلاف نہ سمجھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم